دیکھو ایک بات یاد رکھو, اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو نا تو اس کو بھی معافی پہ مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے. جب میں نیا نیا امامت کے لیے آیا نا تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی, تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں آئندہ احتیاط کروں گا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں. تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے, آپ ایک دفعہ تنبیہ کر دیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, آئندہ احتیاط کریں. بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے, جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے, تو بس آپ اتنا بتا دیں مفتی صاحب مناسب نہیں ہے, مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں, کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی, اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی, ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا, تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار, تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود بدتمیزی ہے, یہ خود ایک نامناسب بات ہے کہ چھوڑو یار بس معافیا منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو, وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ اونچ نیچ ہو گئی, بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں, کتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا, یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا سمجھا دیا بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو, مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو, چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی, یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا, ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے, ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا, ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی, کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان, اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہیں, آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے, تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے. تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو, آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا, تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو, اب میں کیا کروں گا معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھیں, جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا. پھر او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی, آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہیں میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی ہے یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک میں مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں.